اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اس آیت میں حضور علیہ السلام کا ایک سب سے بڑا مقام بتاتا ہے. اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام سے بات کرنے کے بارے میں بتایا. اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں رہتے تھے، کوئی آدمی تنہا بات کرنے کی اجازت مانگتا تھا. مثال کے طور پر میں آپ کے درمیان میں بات کرتا رہوں، کوئی آدمی آ کر بات کرتا، حضرت مجھے ضروری بات کرنا ہے، تنہائی میں بات کرنا ہے. میں مجمع میں وہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتا، مجمع میں وہ بات نہیں آپ سے وہ کھل کر بول نہیں سکتا، اور اس کی تفصیل اگر آپ مجھے بولیں گے تو میں سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا. تو اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے، 1-2 منٹ کے لیے، 1-2 سیکنڈ کے لیے میرے پاس آ جائے. تو مجھے تنہا بلانا چاہتا ہے. تو مسئلہ ضروری ہو، مسئلہ کبھی پیچیدہ ہو، چھپانے کی ہو، تو آدمی ہمیں بلانا چاہتا ہے اور وہ تنہائی میں پوچھنا چاہتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے اپنی زندگی کی کمزوری لے کر یا اپنی زندگی کے مسئلے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور صحابہ درمیان میں رہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مجلس میں بیٹھے ہوتے، صحابہ بولتے یا رسول اللہ 1-2 منٹ، 1-2 لمحہ ہمارے پاس آتے. تو حضور علیہ السلام مجلس چھوڑ کر جاتے تو اللہ کو نہیں پسند. صحابہ بیچ میں تھے، حضور اٹھ کر جانا پڑتا تھا، یہ بھی اللہ کو گوارا ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں تھا. اب اللہ نے قرآن کی آیت کو اتارا، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے میرے صحابہ، اے ایمان والو، اگر تم میرے نبی کو تنہا بلا کر بات کرنا چاہتے ہو تو وہ تنہائی کا صدقہ بھی ادا کرو. تم صدقہ کرو، میرے نبی کو الگ بلاؤ. اب صحابہ اب پورے مجمع میں درمیان یہ آیت اتری. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ اعلان بیان فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اگر تم میرے نبی سے الگ طریقے سے الگ جا کر بات کرنا چاہتے ہو تو تم میرے نبی سے ملاقات سے پہلے صدقہ کر کے میرے نبی کو بلاؤ. کیونکہ تم میرے نبی کو مجلس سے اٹھانا چاہتے ہو اور میرے نبی کو تم اپنی طرف اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہو، تو پہلے تم اس اکیلے میں بلانے کی وجہ سے صدقہ کرو، پھر میرے نبی کو بلاؤ. تو یہ جب آیت نازل ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مجلس سے جانا چاہتا ہوں اور آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ بات نہیں تھی لیکن عمل کرنا چاہتے تھے. اس آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیج دیا مجلس سے، اور پھر صدقہ کر کے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں گفتگو کی. اور بات کرنے کے بعد اللہ نے نازل فرما دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اے نبی جی، یہ قرآن میں آیت رہے گی مگر عمل میں نہیں رہے گی، ورنہ تو غریب صحابہ سبوں مرتبہ اپنی ضرورت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں گے اور بار بار صدقہ کہاں سے کر سکتے ہیں. خود غریب صحابہ تھے اور وہ صدقہ نہیں کر سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل آئے، وہ فرمایا اللہ نے آپ کو سلام سنایا یا رسول اللہ، یہ آیت قرآن میں رہے گی مگر عمل میں نہیں رہے گی. آیت پر عمل حضرت علی نے کر دیا. اب یہاں سے اللہ نے روک دیا عمل کا، عمل تو نہیں رہے گی مگر آیت قرآن پر باقی رہے گی. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.